اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترتیب وار قرآن کا درس چل رہا ہے۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 51 ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے سے ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہوں، ان یحشروا الی ربہم، یہ کہ ان کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کے پاس، اس لیے کہ ڈرتے وہی ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں۔ لیس لہم من دونہ ولی، نہیں ہوگا ان مشرکوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ سفارشی، تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم مالدار ہیں، آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو غریب افراد ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو پاک رب نے جواباً فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور مت چھوڑیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کی۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے اوپر ان کا حساب لازم نہیں کچھ بھی، بلکہ اگر ان میں طلب اور عاجزی ہے تو آ کر بیٹھ جائیں، اور نہیں ہے آپ کا حساب ان کے اوپر کچھ بھی۔ فتطردہم، کہ آپ نیک لوگوں کو، غریبوں کو چھوڑ کر مشرک کافروں کی بات مان لیں تو ایسا مت کریے، پس آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ اور اسی طرح ہم نے امتحان میں، فتنہ میں مبتلا کیا تھا بعض کو بعض کے ذریعے سے، تاکہ وہ لوگ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان، یعنی جن افراد کو ہدایت مل گئی، ایمان لے آئے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جو بڑے لوگ ہیں مشرک وہ کہتے ہیں ہاں ان کو ہمارے اوپر بڑھوتری ہے، ان کی عزت زیادہ ہے، اللہ نے ان پر احسان کیا جو غریب ہیں، ہم پر نہیں کیا۔ تو الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ رب العزت زیادہ جاننے والا نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو شکر گزار ہیں، یا ان لوگوں کا جو شکر گزار ہیں۔ اور جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں ہماری آیات پر، فقل سلام علیکم، ان کو کہیے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے رب نے فرض قرار دیا ہے اپنے اوپر رحمت کو، نرمی کو، مہربانی کو۔ بے شک بات یہی ہے کہ جو تم میں سے برائی کرے گا جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، اور اس کے بعد وہ توبہ کرے اور ٹھیک ہو جائے، پس بے شک اللہ رب العزت مغفرت والی ذات ہے اور مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ قل، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انی نہیت، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، کہہ دو میں اتباع نہیں کروں گا تمہاری خواہشات کا۔
قد ضللت اذن، تحقیق میں تو بہراہ ہو جاؤں گا اس وقت اگر آپ کی خواہشات کی اتباع کروں، اور میں ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ کہہ دو انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں، حجت پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس دلیل وہی قرآن کا انکار کیا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون به، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کو تم لوگ جلدی طلب کرتے ہو کہ یہ معجزہ لے ہو، یہ معجزہ لے ہو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے، حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے پاس وہ کچھ ہوتا جس کی تم لوگ عجلت اور جلد بازی کر رہے ہو، لقضی الامر، تو معاملہ ختم ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا میرے اور تمہارے درمیان، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها، اس کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے، یعنی عالم الغیب اللہ ہے، ذاتی کلی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے، اور جو گرتا ہے پتا تو اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانہ ایسا نہیں ہے فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات وہی ہے، یتوفاکم باللیل، جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے۔ انسان میں دو روحیں ہیں، توجہ سے سنو، ایک جو انسان کو متحرک بالارادہ رکھتا ہے، ایک وہ جو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ توجہ، جو انسان کو متحرک بالارادہ رکھتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، خواب وہی دیکھتا ہے۔ آسمان کو انسان ہاتھ لگا تو یقیناً اس کی روح پہنچ کر ہاتھ لگاتی ہے، وہ ہاتھ اس کی روح لگاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے آدمی خواب دیکھتا ہے، اور جس روح سے آدمی زندہ ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو انسان سے روح نکل گئی، اللہ خود فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اللہ کی ذات وہی ہے جو تمہیں رات کو فوتگی دیتا ہے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو دن کو، پھر تمہیں اٹھائے گا اس میں، تاکہ پوری کی جائے ایک وقت مقرر کہ قیامت تک یا موت تک۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہارا مرجع، تمہارے رجوع کی جگہ وہ اللہ رب العزت کی طرف ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف ہی ہے تمہارا رجوع، تمہاری واپسی۔ پھر اللہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم اعمال کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اللہ اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر بھیجتا ہے اپنے نگہبان، حفاظتی فرشتے۔ حدیث میں آتا ہے انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ایسی مخلوقات موجود ہے جو انسان کو ختم کر دے۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے، ایک روایت میں 10 فرشتے، مختلف روایتیں ہیں، زیادہ کی بھی روایت ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، توفت ہو رسولنا، ہمارے فرشتے، پیغامبر، ایلچی، فرشتے، روح لینے والے اس کو فوت کر دیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اور وہ کمی نہیں کرتے۔ ثم ردو، اور
پھر ان کو لٹا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف جو ان کا حق مولا ہے، مولا برحق ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار فیصلہ اللہ کے لیے۔ ایک اور جگہ ہے الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کی مخلوق ہے تو اللہ کا حکم چلے گا، یہاں ہے الا لہ الحکم، اور وہ جلد حساب کتاب لینے والے ہیں۔ قل، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں؟ تم کاروبار کرتے ہو، کبھی خشکی میں امپورٹ ایکسپورٹ کا اور کبھی تری میں، جہاز میں، سمندری جہاز میں۔ تدعونہ تضرعا وخفیا، جب پھنس جاتے ہو تو اللہ ہی کو پکارتے ہو گڑگڑاتے اور چپکے سے، اور یہ کہتے ہو اے مشرکین مکہ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ نے ہم کو بچایا اس بار سمندری طوفان سے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر مصیبت سے، پھر بھی اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ اللہ مکمل اقتدار رکھتا ہے اس بات پر ان یبعث علیکم عذابا، کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، پیروں کے نیچے سے۔ ہائے ہائے ہائے، او یلبسکم شیعا، یا اے مسلمانوں تمہیں پارٹی بنا دے اور ایک دوسرے پر حملے کرو، جس طرح آج کل فرقہ واریت، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں چکھا دے تم میں سے بعض کو بعض کی تکلیف، مصیبت، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ لڑائی، بلوچ سندھی پٹھان کراچی میں لڑے، ایک دوسرے کو خوب کاٹا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یا شیعہ سنی جو ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں کئی زمانوں سے، نہ شیعہ ختم ہوئے نہ سنی، تیسرا کوئی راستہ اختیار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، یہودیوں سے 53 شرائط کے تحت صلح کی کہ اس جگہ پر ہم پرامن کیسے رہ سکتے ہیں، تو یہودی سب سے بدترین ہے۔ جب ان سے صلح ہو سکتی ہے 53 شرائط کے تحت، تو چاہے ایک آدمی بریلی، دیوبندی، جماعت اسلامی، شیعہ ہو، تو کیا ایسے اصول، ضوابط، پرنسپلز، ایٹیکیٹس نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پرامن ایک علاقے میں رہیں، یا ایک دوسرے کو کاٹتے رہیں گے اور غیر خوش ہوتا رہے گا؟ لیکن بات وہی ہے کہ جس کے پاس ڈنڈا اور حکومت ہے ساری بات اس پر آتی ہے۔ ہاں، اس کے پاس حکومت ہے، سب سسٹم وہ ٹھیک کرے گا، جو ملک میں خرابی ہوگی وہ حکمران ٹھیک کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے۔ بات آتے جاتے حکمران کے سر پر آتی ہے، بس جیسے بات آتے جاتے گھر میں گھر کی سربراہ کے اوپر آتی ہے۔ دیکھ لیجئے کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم کھول کر آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، اور آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، اور وہ حق ہے، رسالت، نبوت، قرآن، وحی۔ قل لست علیکم بوکیل، کہہ دو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے مشرکین مکہ، میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، کہ تمہارے اوپر نگہبان ہوں بس تم ضرور ایمان لاؤ گے۔ میرا کام ہے دعوت، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس میں طلب اور عاجزی ہو۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے ایک قرار کی جگہ ہے، یہ ہوگا، اس طرح ہوگا، فلانے ٹائم ہوگا، اور ان قریب تم جان لو گے۔ اور جب آپ دیکھ لیں گے ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں گھستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان سے اعراض کر لیجئے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں گھس جائیں۔ اور اے مخاطب، اگر آپ ایسے افراد کے پاس بیٹھ گئے جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں تو اڑ جاؤ، اگر یاد نہ رہے
تو جب یاد آ جائے تو اڑ جاؤ۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اگر تم سے بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، پس مت بیٹھو یاد دہانی کے بعد جب آپ کو یاد آ جائے ظالم مشرک کافر قوم کے ساتھ۔ اور نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے حساب سے کچھ بھی، یعنی جو دیندار لوگ ہیں ان کا اپنا کام ہے اپنے دین پر پکے رہیں، ہاں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے جائیں، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ولیکن ذکرا، اور لیکن یہ قرآن نصیحت ہے تاکہ لوگ شرک سے کفر سے بچ جائیں، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا دین ہی کھیل کود لہو لعب بنا دیا ہے، اور دنیا کی زندگانی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیا ہے، ان کو چھوڑیے۔ سیکولر ایتھیسٹ یہی سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، کرتے جائیے۔ ان تبصل، لأن تبصل، لا مفعول له، یہ کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے نہ سفارشی۔ ان تبصل نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ، کہ نہیں ہو اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ سفارشی۔ اگر ایک آدمی ایمان کے ساتھ چلا گیا نا تو وہاں سفارشی کام آئیں گے، ایصال ثواب بھی ہوگا، اور اگر ایک آدمی اس دنیا سے شرک اور کفر کے ساتھ چلا گیا اس کا کوئی سفارشی نہیں ہے، نہیں ایصال ثواب ادھر جاتا ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی نفس کوئی فدیہ دینا چاہے، ہر قسم کا بڑا فدیہ، لا یؤخذ منہا، وہاں سونا چاندی پیسے یہ نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدولت گرفتار ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ابسلوا بما کسبوا، گرفتار ہو چکے ہیں۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم چشمے سے پانی ہے اور عذاب دردناک، اس لیے کہ جو یہ لوگ کفر کرتے تھے۔ جہنم کے عذاب سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جہنم کا جو عذاب ہے بہت سخت ہے، دنیا کے آگ کو 70 مرتبہ، تیز ترین آگ کو، سخت ترین آگ کو 70 مرتبہ سخت کرو، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور یہاں آگ میں روشنی ہوتی ہے، وہاں آگ کالی ہے، ساتھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور ہماری جو زبان ہے اس پر 3 دن سفر ہو سکے گا، اتنی بڑی زبان ہوگی، اور دانت احد کے پہاڑ جتنا ہوگا، انسان بہت بڑا ہوگا، یعنی اس کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا، ورنہ اگر یہ جسم یہ تو جاتے ہی اندر جائے گا نہیں کہ جل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔